اللہ تعالیٰ قرآن کی میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم ایمان والوں کی بجائے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو مومن کو چاہیے کہ کافروں کے ساتھ کاروباری تعلق تو رکھ سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دلی محبت صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ دلی محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب مرزا قادیانی کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت حضرت امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مرزا قادیانی کی یہ تحریر آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں۔ یہ ملکہ برطانیہ کو لکھ رہا ہے، اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ جو کافروں کو اپنا دوست بناتا ہو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، مرزا کی کتابوں کی تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک اشتہار میں مرزا نے لکھا، میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھا انگریز کا مقصد پورا ہو گیا نا، کہ لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت پہ تیار کرو اور جہاد کو حرام قرار دو۔ مرزا نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا، اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسر اور نصرت و تائید میں وکیل نہیں، یعنی جیسا میں اس کا مددگار ہوں حکومت کا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا وجود انگریزی حکومت کے لیے ایک قلعہ، ایک حصار اور تعویذ کی مانند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے سے امت کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اب دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی احکام کی شکل کو مسخ کرنا۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ سے بات سنیے گا۔ مرزا قادیانی نے لکھا، اسلام کے 2 حصے ہیں، اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ یہ بہت عام فہم سی بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسی بات اس نے کر دی کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یعنی اس خبیث نے تو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید گویا میرے اوپر اترا اور میں نے آگے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وحی کے بارے میں لکھتا ہے، جو کچھ میں اللہ کی وحی سے سنتا ہوں، خدا کی قسم اسے ہر قسم کی خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ حج کے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان آنا نفلی حج سے ثواب میں زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ یہ سلسلہ آسمانی ہے، حکم ربانی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت
آپ حضرات توجہ اور دھیان سے سنیں، شور نہ کریں، مہربانی ہوگی۔ ایک اور بات سنیے، ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ تو گویا حکومت برطانیہ کے تینوں مقاصد پورے ہو گئے۔ ایک نے اس نے حکومت برطانیہ کی اطاعت پر لوگوں کو برانگیختہ کیا، دوسرا اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، اور تیسرا اسلام کے عقائد کی شکل کو مسخ کیا۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، بات کو مجھے سمیٹنا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوے کیا کیے۔ اس میں میں کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف اس کے دعوے پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، اور آپ غور کیجئے گا کس طرح درجہ بدرجہ یہ اپنی دعووں میں آگے بڑھتا گیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا دعوے اس نے کر دیے۔ پہلا دعویٰ، میں سور مار ہوں۔ دوسرا، میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں۔ یعنی اس نے سکھوں کا نام لیا، ہندوؤں کا نام لیا، اور دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ پھر اس نے لکھا اپنے روحانی خزائن میں کہ میں کرشچن ہوں۔ پھر لکھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ پھر اس نے لکھا میں گورنمنٹ برطانیہ کا تعویذ ہوں۔ جب یہ سارے دعوے اس نے کر لیے، اب اس کو جرأت ہوئی آگے قدم بڑھانے کی۔ لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ پھر لکھتا ہے کہ میں مجدد ہوں، مہدی ہوں اور مسیح ہوں۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں۔ پھر لکھتا ہے کہ میں بیت اللہ ہوں۔ پھر 10واں دعویٰ اس نے کیا میں قرآن مجید ہوں۔ پھر 11واں دعویٰ کیا میں میکائیل ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ میں زندہ علی ہوں۔ پھر لکھتا ہے میں مدینۃ العلم ہوں۔ پھر لکھتا ہے میں ابن مریم ہوں۔ پھر اس کے بعد دعویٰ کیا میں ابن مریم سے افضل ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ اور پھر 17ویں بات، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اور پھر آخری بات لکھتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ مجمع والوں سے گزارش ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات نہیں پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ خبیث اپنے آپ کو لکھتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ بھئی حضرت نے یہ نعرہ لگایا ہے تو آپ حضرات جتنی آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اتنے زور کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ توجہ فرمائیے، پھر اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے میں عرش خدا ہوں۔ پھر ایک دعویٰ کرتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں۔ پھر دعویٰ کرتا ہے میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں۔
پھر دعویٰ کرتا ہے میں مالک کن فیکون ہوں، پھر 22واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نطفہ خدا ہوں، اور 23واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور 24واں دعویٰ اس کا سنیے، وہ لکھتا ہے کہ میں گویا خدا کا باپ ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایسا خبیث انسان ہو وہ تو ولی کہلانے کے قابل نہیں، نبوت تو بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ایک فتنہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے باقی سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ مجھے مختلف زبانوں میں وحی آتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے خیال آیا زمانے طالب علمی میں کہ میں اس کی کتاب پڑھوں تو صحیح کہ اس پر وحی آتی کیا تھی۔ اردو میں بھی وحی آئی، پنجابی میں بھی آئی، پشتو میں بھی آئی، سنسکرت میں بھی آئی، انگریزی میں بھی آئی، اور لکھتا ہے ایک ایسی زبان میں وحی آئی جس کو میں بھی نہیں سمجھتا۔ کتنی مزہ خیز بات ہے بھئی، اگر آپ ہی وحی کو نہیں سمجھتے تو اپنی امت کو کیا سمجھاؤ گے؟ تو میں نے انگریزی کی اس کی وحی پڑھی، اس میں ایک وحی اس پر اتری، گو ٹو ضلع پشاور۔ کم وقت تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ضلع کو انگریزی میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، اس کو ضلع کا ہی پتہ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہی اتری گو ٹو ضلع پشاور۔ چنانچہ اس زمانے میں علماء نے اس کا خوب تعاقب کیا، جن میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کئی حضرات تھے۔ ایک مرتبہ اس وقت کی جو شبان ختم نبوت تھی، ایک نوجوان لاٹھی لے کے مرزے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کو دل کے اندر بڑا درد تھا کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یہ نقب کیوں لگا ہے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھٹکایا۔ بیوی نے آ کے کہا کہ ایک لڑکا اتنا ہنگامہ کر رہا ہے اور باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں، محلے والے، آپ باہر نکلیں اور ان سے جا کر بات کریں۔ کہتے ہیں میں باہر نہیں نکل سکتا۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ابھی ابھی میرے اوپر وحی اتری آئی ہے، یا ایھا النبی اندر ہی رہیو۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا نہیں نبی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دجل اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے اس اتنے بڑے اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔